أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده الحمد لله فاطر السماوات والأرض اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پیارے بھائیوں اور دوستوں، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں اور ایسا خیال کرتے ہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرک نہیں ہو سکتا۔ تو اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں کیا موقف ہے اس حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو دیکھیے سورہ یوسف آیت نمبر 106 اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثریت لوگوں کی ایسی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اس طرح مانتے ہیں کہ اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو اللہ کو ماننے کے باوجود بھی شرک کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بڑی کلیئر بات یہاں پہ آ گئی کہ ایمان والوں میں بھی شرک کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، یہ ہمیں اس آیت سے علم ہوتا ہے بالکل واضح طور پہ۔ یہ سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 106 ہے، آپ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری ایک حدیث ہے، حدیث نمبر ہے سنن ترمذی کی، حدیث نمبر ہے 2219۔ اس حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں۔ یعنی جو ہے امت کے جو کچھ قبیلے ہوں گے وہ مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے اور وہ بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے، یعنی بت پرستی شروع ہو جائے گی۔ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر امت کے ورڈ یہاں پر آئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل واضح طور پر یہاں پہ اس حدیث کے اندر موجود ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس امت میں بھی شرک ہو سکتا ہے، یہ بالکل واضح دلیل ہے اس بات کی، ٹھیک ہے، اور ہوگا، یعنی اس میں یعنی بعض لوگ ایسا ہوگا کہ بعض لوگ اس میں شرک کرنے والے ہوں گے، جیسا کہ اس حدیث میں واضح طور پہ موجود ہے۔ اچھا، اب بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ مجھے اپنے بعد تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، تو اس حدیث کا بھی ہم آپ کے سامنے جائزہ بیان کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے صحیح بخاری، حدیث نمبر 3596، ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اس میں کئی ساری باتیں ہیں، اگر آپ اس میں آخر میں دیکھیں تو یہ ہے کہ اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، البتہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم دنیا داری میں پڑھ کر ایک دوسرے پر رشک اور حسد نہ کرنے لگو۔ اب اگر آپ اس حدیث پر غور کریں تو اس حدیث میں پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھنی پڑے گی کہ اس میں مخاطب کون ہے۔ دیکھیں اس میں پوری امت مخاطب ہے یا کچھ لوگ مخاطب ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک ہی مخاطب ہے، اگر آپ غور کریں۔ جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم پر شرک کا خوف نہیں ہے لیکن تم پہ دنیا داری کا خوف ہے، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی یہ بات ہے وہ شرک تو نہیں کریں گے لیکن وہ دنیا داری میں ضرور پڑیں گے۔ تو اب اگر ہم غور کریں کہ اگر اس میں پوری امت مخاطب ہے تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ کیا پوری امت جو ہے وہ دنیا دار ہو گئی اور کوئی بھی متقی نہیں ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرح اس کی نہیں ہے، بلکہ اس کی شرح یہی ہے کہ ساری کی ساری امت شرک کے اوپر اکٹھا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی موحد نہ رہے، بلکہ توحید والے بھی ہوں گے اور شرک والے بھی ہوں گے۔ تو یہاں پر یہی مطلب ہے، یعنی امت کا وجود برقرار رہے گا اور توحید پر کچھ نہ کچھ لوگ ہمیشہ رہیں گے، اور کچھ نہ کچھ لوگ شرک کریں اگر، تو یہ ممکن ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کیا۔ تو یعنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شرک نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے شرک پر جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اس کی اور بھی دلائل دے دیتا ہوں، جیسا کہ آپ آئیں اس میں سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4253 میں، اس میں آپ دیکھیں بالکل واضح طور پر روایت کے اندر موجود ہے، اور یہ روایت کا جو یہ حصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ روایت صحیح ہے، یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ روایت کا حصہ صحیح ہے، کہ اس میں کیا بات ہے کہ تم لوگ گمراہی پر متفق نہیں ہوگے، گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوگے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ گمراہی نہیں آ سکتی یعنی اس امت میں، بلکہ یہ ضرور ہے کہ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ گمراہ ہو جائیں، تو جمع نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آ سکتی ہے گمراہی کسی زمانے میں، کسی علاقے میں، کسی جگہ پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے، یعنی کچھ لوگ صحیح راستے پر چلنے والے ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ آئیں تو ایک اور روایت بھی ہے جس میں جو صحیح مسلم حدیث نمبر 4950، اس میں یہ بات موجود ہے کہ ایک امت کا گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا، یہ اس میں بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت میں بھی لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں بعض لوگ، لیکن ایک جماعت ہمیشہ حق کے اوپر رہے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنی بات یہاں پر کافی ہوگی، جزاک اللہ۔